رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے اساتذہ کرام اور جامعہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضور کی آمد سے قبل یہ جہاں نہیں تھا. پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا. طریق نہاد خانوں میں ایک کرن پھوٹی، اجالا ہوا ہوانوں میں زہر رود ہوائیں تھی. آپ آئے تو بہار آ گئی ہوانوں میں. کسی نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا. انسان محسن نہ انسانوں میں نہ فرشتوں میں. انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا. تقدس معاف رشتوں کا جہاں کھو چکا تھا. لیکن میرے حضور نے توحید کے جان پلائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی اور اخلاق بحال ہوئے، دشمن دوست بنے. پر وہ معاشرہ جہاں قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جہاں ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر کے جاتا کہ میرے بعد میرا بدلہ لینا، اور جہاں ایک مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں داخل ہو جاتا تو اسے کاٹ دیتے، اور اس معمولی سے جھگڑے سے دو قبیلے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ان کی تلواریں 40 سال نیاب سے باہر رہتی ہیں. لیکن اس چلتے برستے ماحول میں بھی میرے اور آپ کے آقا نے امن و قوت کے پھول کھلائے. حضور نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم اس ایک حصے کی تکلیف محسوس کرتا ہے. جنگ یرموک کے موقع پر جب مجاہد زخموں سے تڑپ رہے تھے تو پانی کا کٹورا ان کے سامنے کیا گیا تو ساتھ ہی ایک اور مجاہد تڑپ کے کہتا ہے کہ پانی دو. تو پہلے والا کہتا ہے کہ میری جان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے پانی میرے دوسرے بھائی کو دو. ایسے پانی دوسرے تک، پھر تیسرے تک، ایسے کئی مجاہد اپنی جان قربان کر کے اپنے مومن بھائیوں کی جان بچاتے ہیں. حضور نے فرمایا اسلام سے جڑے رشتے انسانی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. کسی نے کہا تھا اب کہاں آثار و قوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. میرے حضور نے کتنا خوبصورت معاشرہ قائم کیا جہاں ایک ماں کے 6 بیٹے ہیں، 5 خوشحال ہیں، ایک غربت کی لکیر پر کھڑا ہے، 5 آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، رشتے داریاں بھی نبھاتے ہیں، اور ان کے دسترخوان میں مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں. جو کھاتے ہیں اور جو بچتا ہے وہ بتوں کا آگے ڈال دیتے ہیں. اور جو سا ایک ہے وہ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، اس کے پاس اپنا کوئی گھر بھی نہیں، کھانے کو کبھی ملتا ہے تو کبھی نہیں. اس کے بچے ایک شبنم کے لیے ترستے ہیں. میرے حضور نے اتنا خوبصورت معاشرہ قائم کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھائی خارجہ بن زید بنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی رتبان بن مالک بنے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے قریب کر کر فرمایا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. حضور نے جو رشتے قائم کیے تھے ان لوگوں نے ان رشتوں کی لاج بھی رکھی تھی. جو رشتے قائم کیے تھے انہوں نے ان رشتوں کی لاج بھی رکھی تھی. معذرت کے ساتھ آج صرف ہم اپنے لیے جیتے ہیں. اگر ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اوروں کے لیے جو رکھتے ہیں پیار کے جذبات اپنے دل میں، وہ لوگ ٹوٹ کر بھی بکھرا نہیں کرتے. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، دوستو اللہ کی عبادت کے لیے
اللہ کے فرشتے کم نہیں تھے، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی کی مشکل آسان کی گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، اور فرمایا جس کے دل میں میری امت کا درد نہیں وہ میری امت سے نہیں، وما علینا الا